تو جو لوگ ان عہدوں پر قائم ہیں، جنہوں نے اس دوران آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، آپ کے ورکرز کے ساتھ، آپ کو اب ان لوگوں کا کوئی محاسبہ کریں گے یا اب مٹی پاؤ آگے چلو؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ان تمام لوگوں کو انصاف ملے گا۔ مریم نواز صاحبہ کی ٹک ٹاک سامنے آتی ہے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی ٹک ٹاک ویڈیو سامنے آتی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کی یا باقی جو نون لیگ کی آپ کو پتہ عہدیدار ہیں، ان لوگوں کی ٹک ٹاک سامنے آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاکرز نے ایک حکومت بنا دی، سہیلیوں کو ایک ہیلی کاپٹر مل گیا، ان کی تشہیر ہے، ان کی مشہوری ہے، یہ ان کا ذاتی کوئی چینل چل رہا ہے، کوئی ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کو دیکھیں نا 6 کیمرہ مین 8 ٹک ٹاکرز اکٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ آپ کی ویڈیو سامنے آئی، خان کی تصویر اس میں نہیں تھی، آپ کی تصویر وہاں موجود تھی، آپ چیک بانٹ رہی تھی مستحقین کا، لوگوں کو لگا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر 50 روپے عیدی بانٹی جا رہی تھی، اس پہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا جوائن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ پہلا گیئر ہے، ابھی چھٹا گیئر تک آپ نے جانا ہے۔ لیکن وہ دونوں ادارے آپس میں ہی پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، بات کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ بس معاملہ لیگلی ہو، میرٹ پہ فیصلے اور میرٹ ہی پہ پرسو کیا جائے، لیکن ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا بنایا گیا ہے۔ تو اب ہم وہی کریں گے کہ جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے تو ہم اسی زبان میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ مشال یوسفزئی موجود ہیں، ان پر بہت ہیوی قسم کی تنقید اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اور ان سے بڑے سخت قسم کے سوالات جو آپ لوگوں کی ٹویٹس کی صورت میں اور پوسٹ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں وہ ضرور پوچھیں گے، لیکن ابھی 2-3 بڑی اہم خبریں، بلکہ کچھ زیادہ خبریں وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ایک تو اس وقت ISPR کا رد عمل آ گیا، جوائنٹ انویسٹیگیشن، مریم نواز صاحبہ کا بھی رد عمل آ گیا اس پہ کہ وہ بنا کے جوائنٹ انویسٹیگیشن اداروں کے ساتھ اس کی پوری تحقیقات کریں گی، اور یہاں پہ دوبارہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے لوگ اسے ہوا دے رہے ہیں باقاعدہ طور پر، یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا جس کا بڑا تصفیہ ہو گیا، دوسرے معنی میں مٹی پا دی گئی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا، IG پنجاب صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور وہ بار بار پولیس کے ان لوگوں، اس وقت پولیس کے اگر محکمے کی بات کریں تو BBC کی ابھی ایک رپورٹ آ چکی ہے جس میں پولیس کے لوگ واضح طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا اب دل نہیں کر رہا نوکری کرنے کو۔ ایک تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے 2 سال سے جو بدنامی اور جو انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ویسے ہی لوگ آپ کو پتا ہے جتنا مرضی ظلم کریں ایک وقت آتا ہے آپ کا دل اداس ہوتا ہی ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا نوکری کرنے کو۔ تو IG صاحب نے ایک پریس کانفرنس ابھی کی ہے جس میں انہوں نے بار بار اپنے جو ان کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کو اور سپاہیوں تک کو پیغام پہنچایا کہ آپ کی بیٹیوں کی شادیاں، آپ کی پروموشن، جس میں ہم نے اپنی بڑی مدد کی، یعنی دوسرے معنوں میں ان کو دوبارہ ٹھگ ٹھگور کر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک یہ تینوں رد عمل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کل پشین میں بہت بڑا جلسہ ہے، خان صاحب کی رہائی کی آگئی مہم بھی چل رہی ہے۔ ابھی عمر ایوب صاحب کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کیا اس میں شرکت کریں گے، تو عمر ایوب صاحب نے بڑا بہترین معنی خیز جواب دیا کہ ابھی تو پہلے گیئر میں جا رہے ہیں، ابھی چھٹے گیئر تک چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ رؤف حسن صاحب نے بھی بڑا اہم آج بیان دیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، ملک مکمل طور پر جیم ہو چکا ہے، اب آپ کو بات کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل اگر میں آپ کو دوں تو تاجروں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی، پاکستان کے تمام تاجروں نے، کہ 75 سال کی تاریخ میں 2024 پاکستان کا سب سے مایوس، یا اگر اس کی ٹرانسلیشن کرے تو نحوست سے بھرا ہوا منحوس سال گزرا، کہ تباہی اور بربادی کا ایک سلسلہ چڑھ گیا ہے۔ اس وقت لگتا ہے میڈیا کو دی ہوئی انویسٹمنٹ کام نہیں آ رہی، کہ میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے، نون لیگ کے صحافی باقاعدہ طور پر پولیس کی مخالفت کر رہے ہیں، جس پولیس یہ گانے اور نغمے بناتے تھے، ابھی تو باوردی آپ کو پتا ہے ملکو کے گانے ناکدہ کوکا بھی نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور پہ وردی کا، اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال ابھی سندھ میں 6 ایڈیشنل ججز کو بھی مستقل کر دیا گیا، وہاں ایک معاملہ ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جو عدلیہ سے جسٹس عطر من اللہ کا جو نوٹ ہے وہ بڑا پاورفل نوٹ ہے، اس پہ قاضی فائز صاحب کا استعفیٰ بنتا ہے حقیقی معنوں میں اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، لیکن ہوگا کیا وہ بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ابھی ایئرپورٹ پر ایک بچی کے تشدد کا معاملہ آپ نے دیکھا، یہ ابھی حل ہوا نہیں، تو ٹرین میں بھی خاتون پر بچوں کے سامنے تشدد کی ایک ویڈیو آ رہی ہے، اب یہ پرانی ہے نہیں ہے، ابھی اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن ایسا ہو رہا ہے پاکستان بھر میں ہو رہا ہے، اور اب اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا پر نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن اس وقت جو خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ حکومت بنی تحریک انصاف کی، ان پر اس وقت بڑی ہیوی قسم کی تنقید مشال یوسفزئی کی وجہ سے ہو رہی کہ یہ تصاویر بنائی گئی، مستحقین تھے، ان کو عمران خان کی تصویر پیچھے سے ہٹا کے وہاں مشال یوسفزئی کی تصویر کیسے لگی، لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس صورتحال میں 50 روپے کی عیدی، جس طرح ہم کہتے ہیں پنجاب میں اس وقت ٹک ٹاکرز کی حکومت ہے، تو خیبر پختونخوا میں یہ کیوں مثال کاپی کی گئی؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ مشال سے ان تمام سوالات کے جواب دیتے میرے ساتھ نہیں ملتے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مشال یوسفزئی میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشال، آپ نے جوائن کیا۔ اچھا مشال، ابھی ہم نے دیکھا جب یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹک ٹاک سامنے آتی ہے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی ٹک ٹاک ویڈیو سامنے آتی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کی یا باقی جو نون لیگ کی آپ کو پتہ عہدیدار ہیں، ان لوگوں کی ٹک ٹاک سامنے آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاکرز نے ایک حکومت بنا دی، سہیلیوں کو ایک ہیلی کاپٹر مل گیا۔
اب آپ کی ویڈیو سامنے آئی, خان کی تصویر اس میں نہیں تھی, آپ کی تصویر وہاں موجود تھی, آپ چیک بانٹ رہی تھی مستحقین کا, لوگوں کو لگا مذاق اڑایا جا رہا ہے, پھر 50 روپے عیدی بانٹی جا رہی تھی, تو لوگوں کو بڑا برا لگا کہ یہ تحریک انصاف تو ان کے ہم تو ان پہ تنقید کرتے تھے, یہ تحریک انصاف کے رہنما کیا کرنے لگ گئے. تو یہ آپ اس ساری تنقید پہ کیا جواب دینا پسند کریں گی؟ تنقید ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. جو پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے اس سے ہمیں چیزیں پتہ چل جاتی ہے اور اس کو پھر ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک ویڈیو پہلے آئی جی کہ اس میں کہا گیا کہ مستحقین کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا رف فگر بتاؤں کہ اس ٹائم صوبے میں ہم نے 8.5 لاکھ گھرانوں کو 8.5 ارب روپے کا ایک پیکج دے دیا ہے, جس کو رمضان پیکج کہتے ہیں. کسی نے بھی نہیں سنا اس کے بارے میں, چونکہ وہ ہم نے احساس پروگرام کے تحت پیسے ایزی پیسہ کے تھرو بھجوا دیے. دوسرا اچھا. ہم نے 2050 پولیس شہداء کو پیکج دے دیا ہے, کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا اس کے بارے میں. تیسرا جو یہ عید پیکج تھا, چونکہ ٹائم بہت کم تھا تو اس حوالے سے ہم نے کمیٹیاں بنا دی کہ ڈپٹی کمشنر along with the سوشل ویلفیئر آفیسر اور ہر حلقے کا ایک فوکل پرسن, یہ 3 بندوں کی کمیٹی تھی کہ وہ مستحقین کو ان کے گھروں پہ یہ پیکج پہنچا دیں. اب جب وہ 115 فوکل پرسنز تھے, لیکن ان میں سے بھی 20 سے 25 لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے پکچر لینی ہے, انہیں خود کہا, تو یہ پکچر لی. لیکن غلطی پھر یہاں پہ ہوئی کہ جب ہم نے پکچر لی تو وہ ڈپٹی کمشنر آفس کو اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے ان کو کہا کہ یہ پکچر ان کو دے دیجیے گا, جس طرح پرسنلی پکچر لے لے اور دے دیں. لیکن غلطی وہاں پہ ہوئی, بالکل ہوئی. میں نے ٹیک اپ کیا کنسرنڈ لوگوں کے ساتھ, ہم نے اسٹرکٹ ایکشن لیا, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کوئی ایسی تشہیر ہو کہ خدا نخواستہ لوگ سمجھے کہ ہم لوگ بھی جو نون لیگ ہے یا مریم نواز جس طریقے کی حرکتیں کرتی ہے, تو ہم لوگوں نے بھی وہ شروع کر دیا. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اس ٹائم ہم پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے, عوام نے ہمیں تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا میں حکومت دی ہے. صوبے میں کبھی دوسری مرتبہ حکومت نہیں آئی, ہمیں تیسری مرتبہ دی ہے. تو ہم نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہے. اور جب تک تصویر یا پکچر یا ویڈیو نہیں آتی تو ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ کام ہو رہا ہے. بات تو ٹھیک ہے آپ کی. یہ بات ہے, ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ کام ہو رہا ہے, ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو اگر اس میں کچھ کرٹیسزم آ جائے تو یہ ایک بات ہے, کیونکہ میں اس کو پازیٹیولی لیتی ہوں کہ ہم اس ٹھیک کو ہے, ٹیک اپ کریں اور ہم سیکھیں اگلے اس کے لیے. بالکل دوسری صحیح. چیز پھر نہیں, عیدی والی بات ہے. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ کو اپنے کام کی ظاہر ہے دکھانا ہے, تشہیر کرنی ہے, عوام کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کر کے آ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا, مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ 8.5 لاکھ لوگ ہیں احساس پروگرام کے تحت آپ اس رمضان پیکج ہے, عید پیکج ہے دے رہے ہیں. یہ چیزیں پتہ چلنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سوالات ہیں. لیکن لوگوں کو یہ آپ کا جو انداز تھا شاید یہ پسند نہیں آیا کہ مستحقین کی تصاویر تھی. کیا وہ لوگ جنہیں آپ دے رہے تھے وہ پیسے وہ مستحقین تھے؟ کیونکہ آپ کی ٹویٹ تھی کہ وہ فوکل پرسن ہے ان علاقوں میں. جی دیکھیں, اب فوکل پرسنس تھے, ہم نے وہ فوکل پرسن اس لیے کیے تاکہ ہر علاقے کے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کتنی بیوائیں ہیں, اس علاقے کے ایک محلے میں جو گھر ہے اس میں کتنی بیوائیں ہیں, اس میں کتنے یتیم ہیں, اس میں کتنے معذور ہیں. اگر بیوہ ہیں تو ایسی بیوائیں بھی ہیں جن کے بچے بڑے ہیں جو جابس پہ ہیں, لیکن ایسی بیوہ بھی ہے جس کے پاس یتیم بچے ہیں اور اس کا نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے. ایسی خواتین بھی ہیں جن کی ڈیورسز ہوئی ہیں اور جن کا نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے اور ان کے ساتھ بچے ہیں. تو ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جا کے یہ چیزیں ٹیک اپ کی ہے اور ان کو یہ پیکج پہنچایا ہے. تو چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا, جیسے ہی ہماری حکومت آئی اگلے دن رمضان آ گیا, اور اسی رمضان میں ہم نے تمام تر چیزیں کی. گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر ہم نے بھرپور کوشش کی کہ تمام مستحقین, جس میں ہماری پریورٹی تھی بیوائیں, یتیم اور معذور, ان کی ہم کفالت کر سکیں اور ان کو ہم رمضان یا عید پیکج پہنچا سکیں. تو اس حوالے سے یہ پرسنس تھے. اب 2 اور بھی باتیں ہوتی ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ جائیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پکچر لینی ہے. کیونکہ جب اس پروگرام سے جب میں نکلی تو باہر 2 لوگ تھے, تو انہوں نے میرے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنائی. اب انہوں نے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر دی.
تو اب میں کسی کو بینگ عوامی نمائندہ منع تو نہیں کر سکتی کہ میں نے اگر کوئی مجھے کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر لینی ہے یا ویڈیو لینا ہے تو میں تو منع نہیں کر سکتی. دوسرا جو میجر پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا دکھانا بھی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. مطلب ہم اگر کہیں گے کہ یہ ہو رہا ہے اور نہ کوئی تصویر آئے نہ یہ ویڈیو آئے تو لوگ نہیں مانیں گے. بالکل آپ نے نہیں، یہ جب پوائنٹ ڈلیور آپ کا کرتے ہیں یہ تو پوائنٹ ویلڈ ہے. اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے. بالکل یہ آپ کا مشال پوائنٹ ویلڈ ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو عوام کی خدمت کے کام ہے وہ عوام کے سامنے رکھے، اکاؤنٹیبلٹی دکھائے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دیکھیں آپ نے ہمیں منتخب کیا، اب ہم آپ کا پیغام، آپ کا جو ووٹ ہے، ووٹ جو آپ نے ہمیں دے کے اعتماد کیا، ہم آپ کے جو پیسے ہیں وہ صحیح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بڑا اہم، یہ بڑی فائن لائن ہے کہ مستحقین کو آپ کو دیکھیں، شہباز شریف صاحب وہ سر پر آٹے کی بوری رکھ دیتے تھے، بچے کی بیچارے کی آنکھیں نکل رہی ہیں باہر، یا وہ مزدوروں کو بلا کے ان کی مذاق اڑاتے. ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا آٹا جس طرح انہوں نے تقسیم کیا، یہ ان لوگوں کی مذاق ہے جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئی کہ آئندہ کوئی تصویر نہیں بنے گی. اگر آپ لوگ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال کے وہ تصویریں بنائیں تو پھر شاید لوگوں کو اتنا اعتراض نہیں. جی جی تو بالکل. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میں نے اس ایپیسوڈ سے سیکھا. وہ میں نے یہ سیکھا کہ مطلب کیونکہ اگر میں صوبے میں کیبنٹ میں ہوں تو میں عمران خان کی وجہ سے ہوں. اگر بالکل پاکستان میں کسی نے کسی کو ایم پی ایم این اے بنایا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے بنایا ہوا ہے. لیکن ہم نے ایک تو پراپر وے آؤٹ نکال کے یہ بتانا ہے. اویئرنیس اور تشہیر میں فرق ہوتی ہے. ہماری ٹھیک نیت صحیح تھی، ہم یہ اویئرنیس چاہتے تھے، ہم تشہیر نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کی لیکن نیت چونکہ صحیح وہ تھی، بس وہ مریم ایکشن نواز، تھوڑا سا. ہاں ان ٹھیک ہے. لوگوں نے اتنی غلط روایات بنا دی ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کچھ ہاں کرنا بھی چاہے تو ان کا موازنہ ہو جاتا ہے. بالکل دیکھیں تو یہ یہ ایک آپ چیز. لوگ اس وقت بالکل اس وقت آپ انڈوں کے وہ کہتے ہیں نا شیلز پر چل رہے ہیں، آپ کو بتائیے کہ قدم پھونک کے رکھنا ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے واقعی ایسی روایات بنا دی ہیں نون لیگ نے، میرا مطلب مریم نواز صاحبہ نے، کہ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر چیز ڈرامہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک ان کی تشہیر ہے، ان کی مشہوری ہے، یہ ان کا ذاتی کوئی چینل چل رہا ہے، کوئی ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کو دیکھیں نا 6 کیمرہ مین 8 ٹک ٹاکرز اکٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. تو بالکل چلیے آپ نے مان لیا کہ آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اس میں دوبارہ جو ایسا نہیں ہوگا، عوام کو اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ آئندہ فیوچر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جی جی بالکل. تو وہی میں نے بات کی کہ انہوں نے شاید وہ ایسا ان کی حرکتوں سے ایسی چیز بن گئی تھی کہ اب کوئی صحیح نیت سے بھی کرے تو اس طریقے سے لیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش ہوگی کہ ایسا کوئی ایپیسوڈ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. نہیں اچھی بات ہے، آپ نے دیکھیں بڑی جلدی جو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. عام طور پہ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، وہ معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. اس پہ میں آپ کو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی آپ کی. اچھا کل پشین میں آپ کا بہت بڑا جلسہ ہے، اس پہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے آگئی مہم بھی چل رہی ہے. تو عمر یوسف صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ پہلا گیئر ہے، ابھی چھٹا گیئر تک آپ نے جانا ہے. تو یہ کیا پروسیس کیا ہوگا کل کے جلسے کا، اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں. دیکھیں بڑے صاف سی بات ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں جو ہو رہا ہے یا جو خان صاحب کے کیسز ہے وہ لیگلی کیسز نہیں ہیں، وہ پولیٹیکلی کیسز ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ لیگل طریقے سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں اور لیگل ہی طریقے سے یہ سارا کچھ ہو. لیکن جو ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات کی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ بس معاملہ لیگلی ہو، میرٹ پہ فیصلے اور میرٹ ہی پہ پرسو کیا جائے. لیکن ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا بنایا گیا ہے. تو اب ہم وہی کریں گے کہ جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے تو ہم اسی زبان میں بات کریں گے. تو یہ ہم نے پشین سے شروعات کر لی ہے اور یہ جائے گا خیبر تک، اور ہم ہر جگہ پہ یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک خان صاحب اڈیالہ سے باہر نہیں آ جاتے. بالکل صحیح. اچھا سوموار کو، منگل کو، بدھ کو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں. ابھی حسن ایوب صاحب رؤف حسن صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اب ملک جیم ہو رہا ہے، اکانومی جیم ہو رہی ہے. تاجروں نے ابھی سال کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مایوس کن سال قرار دیا ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی بات کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسے جلوس دباؤ بڑھا کر لائیں گے، ٹیبل تک لانے کی کوشش ہوگی؟ کیا کوشش ہوگی کیا؟ دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں کہتی تھی کہ یہ ملک قیدی نمبر 804 سے صلح کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا. اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملک قیدی نمبر 804 سے معافی مانگے بغیر آگے نہیں جا سکتا. خان صاحب سے معافی مانگی جائے گی، اس کے بعد یہ ملک آگے جائے گا. اور ہم نے کسی کو بھی ٹیبل پہ نہیں لانا، کیونکہ جس نے ٹیبل پہ آنا ہے وہ خود ہی آئیں گے. اور جو بات ایسی ہے کہ اگر خان صاحب نے کوئی ٹیبل پہ لانے کی بات ہوتی
تو وہ اگر 5 اگست کو گرفتار ہوتے تو 6 اگست کو بات کر لیتے، لیکن انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ میری بات پاکستان کی عوام کرے گی اور پاکستان کی عوام بات کر رہی ہے۔ بالکل، لیکن موونگ فارورڈ اس مسئلے کا کوئی حل بھی تو ہونا، ابھی دیکھیں ان کی طرف سے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو فی الحال کوئی ایسا جواب نہیں آ رہا۔ وہ تو ابھی آپ نے دیکھا عمران خان کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، بشرا بی بی کو بھی ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے، کیسز میں بھی جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے، وہ تو کسی صورت میں آپ کو راستہ دینے پر تیار نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں بڑی صاف سی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ خان صاحب کو کمزور کر دیں گے، یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ اس سے خان صاحب کمزور نہیں مزید مضبوط سے مضبوط ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دن نہ ایک دن انہیں گھٹنے ٹینکنے پڑیں گے۔ تو اچھا ہے، ملک تبھی آگے جائے گا جب خان صاحب سے معافی مانگی جائے گی، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اور عوام کی بات ماننی ضروری ہے۔ عوام نہیں مانے گی، چاہے یہ جو مرضی کر دیں، عوام ڈٹ بالکل، کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو مطلب آپ اس وقت جو ہے وہ پشین کے بعد جو جلسوں کا پورا ایک سکیجول اناؤنس کریں گے، اس کے بعد یہ تحریک دھرنوں کی طرف جائے گی، پھر کیا احتجاج لانگ مارچ ہوگا، پھر کیا ڈیالہ جیل کی طرف دیکھیں جائیں جی، گے اس آپ پہ کی؟ تو پارٹی اپنا پراپرلی پالیسی دے گی اور پارٹی ہی اس کو پبلک کرے گی، جنرل سیکرٹری آفس سے تمام تر شیڈول دیا جائے گا، لیکن ایک بات بڑی واضح سی ہے کہ میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے، اور جس طریقے سے جلدی ٹرائل کیے گئے اور اب جیسے عدالت سے مخالف وکیل بھاگ رہے ہیں، تو ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو ہماری زبان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بالکل اب جب صحیح، ہم وہی زبان استعمال کریں گے، ہم وہی چیزیں کریں گے جن کی ان کو سمجھ آتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال، آپ چونکہ خیبر پختونخوا کی جو وزارت اعلیٰ اس کا حصہ ہیں، پنجاب میں بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا بہاول نگر میں، جہاں فوج پاکستان اور پولیس کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، باقاعدہ طور پر ان کی ویڈیوز آئیں، مار پیٹ کی، وہ سارا آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ کیا آپ لوگ بھی اسی طرح ایک ادارے کی سائڈ لے لیتے یا اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر کے آئین اور قانون کے تحت چلتے؟ آپ لوگ کیا کرتے؟ لیکن جی میرے لیے بڑا انفارچونیٹ تھا کہ جو 2 ادارے تھے ان کا فرض تھا کہ وہ عوام کی حفاظت کریں اور وہ اس ملک کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو سنبھالیں، لیکن وہ دونوں ادارے آپس میں ہی پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور ان کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی ادارے میں پولیٹیکل انٹرفیرنس شروع ہو جاتی ہے تو سمجھے وہاں سے اس ادارے کے خاتمے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے، جس طریقے سے ہوا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ پولیس نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، خیبر پختونخوا میں بھی کیا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ ابھی بھی لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا میں انصاف کے منتظر ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ان تمام لوگوں کو انصاف ملے گا، اب ایک ہفتے کے بعد کسی کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ کیا یہ سارے معاملات آپ لوگ اس وقت صوبے میں کنٹرول کر چکے ہیں یا وہاں پہ معاملہ بھی پنجاب کی طرح چل رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل ہم کنٹرول کر چکے ہیں، اور ہم نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ جس نے گند مچائے وہی اس گند کو صاف کرے گا، جس نے غیر قانونی ایف آئی آر کی ہے وہی اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ انٹیکٹ ہے ابھی تک، اور ہم ان کا کیا گیا گند صاف کریں گے اور پھر آگے کی کارروائی ہوگی۔ بالکل۔ تو جو لوگ ان عہدوں پر قائم ہیں، جنہوں نے اس دوران آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، آپ کے ورکرز کے ساتھ، آپ کو اب ان لوگوں کا کوئی محاسبہ کریں گے یا مٹی پاؤ آگے چلو؟ دیکھیں جی، اگر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح کی ہم نے بڑی واضح بات کی، خان صاحب نے کہا تھا فتح مکہ، تو فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عام معافی تھی، اور جو اپنے اصلاح نہیں کرنا چاہتے اور وہ ڈٹے ہوئے تھے تو ان کی پھر سزائیں تھیں۔ تو یہ اب ان کا وہ ڈسکریشن ہے اور ان کے ڈیسیژن ہے کہ یہ کون سا راستہ اپنے لیے چوز کرتے ہیں۔ بالکل۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے، لیکن سب سے ہیوی مینڈیٹ بھی آپ کو وہیں ملا ہے، سب سے زیادہ نشستیں بھی آپ کی ہیں، آپ کے اوپر اس وقت ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ جو اس وقت سچویشن ہے وفاق کے ساتھ، جو آپ کے معاملات ہیں، بہت سارے پیسے آپ کے ملنے ہیں، پھر سیکیورٹی کے حالات ہیں، پھر اس میں آپ کو باقی تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ویسے انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، پشاور میں ابھی سنا ہے۔ تو اس پہ آپ کی حکومت کوئی روک ٹاک کرے گی؟ کہ سب سے بڑا معاملہ ہی اس وقت یہ ہے، سوشل میڈیا نہیں چلے گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گی چیزیں؟
देखिए जी, पहले इन्होंने ट्विटर बंद किया तो इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी रीज़न्स है तो हमें ट्विटर बंद करना पड़ रहा है। फिर लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर यूज़ करना शुरू किया, अपनी आवाज़ फिर भी जारी रखी। तो अब इन्होंने बाकायदा इंटरनेट बंद करना शुरू किया और जब पेशावर हाई कोर्ट में रिट हुई तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से आया कि जी सिक्योरिटी रिस्क है तो इसलिए हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं। 2024 के डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान को इतना पीछे धकेला जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि लोग सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ ना उठा सकें। जो बच्चे रात को यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो ट्यूशन अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए सहूलत बंद कर दी गई है। जो कारोबार करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, उनके कारोबारों को तबाह किया गया है, सिर्फ़ इसलिए कि कोई बोले ना। तो ये चाहे जो मर्ज़ी कर ले, लोग तो बोलेंगे। बोलेंगे तो सही, पाकिस्तान की आवाम नहीं मान रही। बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी इश्यूज तो 2010 से, इंटरनेट तो आपको पता ही है, ये सारी ऐप्स तो बाद में आई हैं। ये सिक्योरिटी के हालात तो जब से हमने होश संभाली है तब से ही खराब हैं और अभी तक ही खुदा ना खास्ता खराब ही चल रहे हैं। अच्छा, सबसे अभी बड़ा आखिर जी में ये सिक्योरिटी की रीज़न जो है वो बोलने की है। तो मेरे सही बात। ख़्याल से यही सबसे बड़ा थ्रेट है इस टाइम। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, आखिर में बस ये बता दें कि जो आपकी इस वक़्त हुकूमत के चैलेंजेस बहुत हैं, आपको वफाक से पैसे भी चाहिए, सिक्योरिटी हालात के मामले में मीटिंग्स भी चाहिए। तो इन स्टेक होल्डर से मिलने पर खान साहब को कोई एतराज़ आपकी पार्टी की तरफ से कोई लाए अमल इस तरह का है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट समेत सब लोगों से मुलाकातें जायज़ हैं? देखिए, मैंने स्टार्ट में एक बात बताई कि सूबे ने हमें तीसरी मर्तबा मैंडेट दिया है। अवाम ने हमें तीसरी मर्तबा चूज़ किया है एक ऐसे सूबे में जिसमें दूसरी मर्तबा कभी किसी की हुकूमत नहीं आई। तो हमने सूबे को भी चलाना है बिल्कुल, और अवाम की फ़लाह के लिए काम करना है। तो अवाम की मसाइल फ़लाह के लिए चूँकि अनफॉर्च्यूनेटली अब ये मुसल्लत हो ही गए हैं उन कुर्सियों पे जो इनकी नहीं थी, तो अभी तो हमने समहाउ इनसे बात करनी है और वो बिल्कुल भी सही। हमने जिसका जो काम है उस हवाले से बात करनी है। अगर सिक्योरिटी इदारे हैं तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात करनी है। अगर वफ़ाक में कुछ इदारे हैं जैसे वापडा वफ़ाक के पास आता है। अब लोड शेडिंग होगी, हमारे हुँ, अवाम को मसले होंगे, तो हम बात तो करेंगे ना। ऐसे तो नहीं बिल्कुल हो सकता करेंगे, कि बिल्कुल हम अवाम करेंगे। से कहें कि आप आपके मसले जायज़ हैं, हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो आपका अवाम के लिए मुल्क, हमें बात करनी है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आपका मुल्क है, ये आपको मैंडेट मिला है, आपने काम करने हैं। विशाल, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच।